बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको हमारे चैनल पर। और आज पसंद की शादी की ये नेक्स्ट वीडियो है और थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, बहुत मुनफरिद मौजू है जो कि है खामन के हुकूक और बीवी के फ़राइज़। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी और जो आप लोग देख चुके हैं वो थी बीवी के हुकूक और शौहर के फ़राइज़ या खामन के फ़राइज़। और आज की वीडियो है खामन के हुकूक और बीवी के फ़राइज़। तो हम बिला ताख़ीर हमेशा की तरह आगाज़ करते हैं कुरान पाक से, क्योंकि हमारे पास 3 ही सोर्सेज हैं जहां से हम बात करते हैं, जहां से हम दलील देते हैं। पहला सोर्स कुरान, दूसरा हदीस और तीसरा अमले सहाबा, यानी जो सहाबा इकराम सुन्नत नबी पर अमल करते थे वहां से हम दलील देते हैं। तो हम आगाज करते हैं कुरान मजीद से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा। सूरह बकरा की आयत नंबर 228 है। और ये आयत पिछली वीडियो में जो कि बीवी के हुकूक थे उसमें भी बयान की गई थी, क्योंकि इस आयत में शौहर के हुकूक और बीवी के हुकूक दोनों को बयान किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया और दस्तूर के मुताबिक बीवी के हुकूक भी हैं जिस तरह खामद के हुकूक हैं। यानी पहले अल्लाह ताला ने बीवी के हुकूक बयान कर दिए, साथ लिंक दे दिया कि जैसे खामद के हुकूक हैं वैसे बीवी के हुकूक भी हैं। तो बीवी के हुकूक हमने पिछली वीडियो में बयान कर दिए। अब हमने बात करनी है खामद के हुकूक। तो मेन जो इस वीडियो में बात थी वो थी अगली इसी आयत का जो अगला हिस्सा है, फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा, कि अगर तुम नापसंद करते हो, चाहे बीवी नापसंद करती है अपने खामद को या खामद नापसंद करता है अपनी बीवी को किसी भी वजह से, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी पसंद नापसंद करने की एक वजह हो सकती है, लेकिन पसंद करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। यानी अगर बीवी नापसंद करती है इस वजह से कि मर्द का जो अखलाक है वो अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक अच्छा बाप हो या वो अपने घर का जैसे ख्याल रखता हो सकता है कोई और ना रख सकता हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह किसी एक वजह से तुम अब एक दूसरे को नापसंद ना किया करो। दूसरी बात इसमें बयान की गई कि बीवी के वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्द के हुकूक, यानी मर्द को औरत पर फौकियत दी गई, जो कि सूरह निसा की आयत नंबर 34 में है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि जो मर्द हैं वो औरत पर ज्यादा फौकियत रखते हैं 3 हिसाब से। 3 पॉइंट्स हैं जिसमें वो फौकियत रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ज़हनी लिहाज से, यानी मर्द का जो जहन होता है, मर्द की जो अकल होती है वो औरत से बहुत ज्यादा, बहुत दर्जे में बेहतर होती है। जैसे वो मुआशरे को देखता है, जैसे वो बातों को देखता है, वैसे औरत नहीं देखती। दूसरा पॉइंट जिस्मानी लिहाज से, यानी जिस्मानी लिहाज से कैसे कि जैसे मर्द परेशानियों को बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता है, जैसे वो मेहनत कर सकता है, जैसे वो अपने घर को चलाने के लिए दिन रात एक करता है, वैसे औरत नहीं कर सकती। तीसरा माली लिहाज से, यानी औरत का नान नफका, रोटी कपड़ा और मकान भी मर्द पूरा करता है, बच्चों की सारे अखराजात भी मर्द पूरा करता है, घर के दीगर अखराजात भी मर्द पूरा करता है। तो 3 दर्जात से मर्द को औरत पर फौकियत हासिल है, जिस वजह से बीवी को चाहिए कि वो मर्द के या खामन के हुकूक को पूरा करे। अब इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि इताअत का वजूद, यानी इताअत करनी है एक औरत ने अपने शौहर की, एक बीवी ने अपने शौहर की। क्योंकि
ساتھ ہم ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے بعد میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ ایک بیوی کو اپنے خاوند کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. اتنا درجہ ہے ایک بیوی کے لیے اس کے خاوند کا. تو جب اللہ کے نبی نے اتنا درجہ بیان کیا ہے ایک خاوند کا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے. اب اطاعت کس طرح کرنی ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے کہ کن کن پوائنٹس میں کن کن چیزوں میں ایک عورت کو اپنے مرد کی اطاعت کرنی چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ اور اہم پوائنٹ وہ ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. جوڑے پیدا کرنے کا، یہ جوڑے بنانے کا، یہ میاں بیوی کا تعلق بنانے کا مقصد کیا تھا؟ سکون اور خوبصورت زندگی. تو ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے. یہ مرد کو بھی سمجھنا چاہیے اور خاوند کو، بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جوڑے کس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی بے سکونی کی وجہ بنے. اب سکون دینے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں خاوند کا رویہ ہے، بیوی کا رویہ ہے. اس میں خاوند کا حسن سلوک ہے، بیوی کا حسن سلوک ہے. خاوند کا اپنے گھر کی ضروریات وقت پر پوری کرنا ہے، بیوی کا اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جن وجہ سے دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہاوت کہ مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایک پہیے پر گاڑی نہیں چل سکتی. دونوں کو چلنا ہوگا تب گھر کی جو گاڑی ہے وہ چلے گی. اسی طرح اگر ہم حدیث پاک سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی خاص بات ہے، بڑا خاص پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم بستری کا عمل. پہلے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اس کے بعد جو اس کے حوالے سے پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو خاوند کی ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے. یعنی سکون کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے اور یہ حلال ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو اس طریقے سے بھی سکون دے. اور یہ ایک حلال طریقہ ہے اور یہ ایک جائز طریقہ ہے. مرد اگر مطالبہ کرتا ہے کہ عورت میرے بستر پر آئے اور عورت انکار کر دے بلا عذر. اب عذر کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ حیض کی صورت میں، نفاس کی صورت میں، یا کسی بیماری کی صورت میں، یا فرضی روزے کی صورت میں. ان 4 وجوہات کے علاوہ اگر عورت انکار کرتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرد وہ رات ناراضگی میں گزارے تو فرشتے ساری رات اور صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت کرتے ہیں. یعنی ایک جائز جو عمل اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رشتہ جوڑا تھا، اگر وہ اس جائز عمل سے انکار کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. تو اس لیے دونوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر حوالے سے ایک دوسرے کو سکون دے. اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے کہ خاوند اگر کسی شخص کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں نہ آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے، لیکن اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے اور کسی کو بھی اس کے گھر میں داخل ہونے دے یہاں تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. پہلی بات وہی ہم بستری کے حوالے سے کہ نفلی روزے رکھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی عورت کو، کہ اگر اس کا خاوند اس کے گھر پہ موجود ہے
تو عورت کو اجازت نہیں ہے اسلام کی طرف سے کہ وہ نفلی روزے رکھے. ہاں اگر وہ شوہر سے اجازت لے لیتی ہے تو پھر نفلی روزے رکھ سکتی ہے، کیونکہ اور مرد کا یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے عورت سے ہم بستری کا مطالبہ کر سکتا ہے. دوسری بات کہ جس شخص کو مرد چاہے کہ وہ اس کے گھر میں نہ آئے تو عورت کو اسلام کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو گھر میں آنے دے. اب ہم بات کو ختم کرتے ہیں اور اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اب جو سب سے اہم پوائنٹ جو مرد کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر عورت اس کے حقوق پورے نہیں کرتی تو پھر مرد اپنی عورت کو کس اجازت کے تحت یا کس درجے تک مار سکتے ہیں، اور اس مارنے کے لیے کن کن وجوہات کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ مرد اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بناؤ سنگار کرے اور وہ نہیں کرتی تو اس صورت میں مرد عورت کو مار سکتا ہے، لیکن چہرے پر نہیں مار سکتا، پیٹھ پر مارنا ہے. دوسری وجہ ہم بستری نہ کرنے کی صورت میں، یعنی مرد عورت کو بلاتا ہے اور ہم بستری کے لیے نہیں آتی تو اس صورت میں مرد عورت کو مار سکتا ہے لیکن چہرے پر نہیں. تیسرا نماز نہ پڑھنے کی صورت میں، اگر مرد عورت کو کہتا ہے نماز پڑھو، کیونکہ اللہ کے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو یہ مرد پر لازم ہے، مرد پر فرض ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دے اور اسلام پر عمل کرنے کا حکم دے. اگر اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو مار سکتا ہے، لیکن پہلی دو باتوں کی طرح چہرے پر نہیں مار سکتا. اور آخری پوائنٹ بلا اجازت گھر سے باہر جانے. اگر اس کی بیوی بلا اجازت گھر سے باہر جاتی ہے تو اس صورت میں بھی مرد کو اجازت ہے کہ وہ اس کو مار سکتا ہے لیکن چہرے پر نہیں مار سکتا. اور بلا اجازت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کا والد یا اس کا باپ بہت زیادہ بیمار بھی ہے پھر بھی وہ عورت شوہر کے حکم کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. جب تک اس کا شوہر اس کو اجازت نہیں دے گا تب تک وہ عورت اپنے گھر سے باہر یا شوہر کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی. تو اس لیے چاہیے عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کرے. اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ کس طرح ایک عورت اپنے گھر کو خوشگوار ماحول میں تبدیل کر سکتی ہے کہ اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے. پہلی بات، جب مرد باہر سے آئے تو سب سے پہلے اس کو پانی پوچھے، اس کو کھانا پوچھے، اس کی طبیعت کا پوچھے، نہ کہ اپنے مطالبے شروع کر دے. کیونکہ مرد باہر بہت ساری پریشانیوں کو فیس کرتا ہے، تو اگر عورت فوری اپنے مطالبے شروع کر دے گی تو پھر جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اس کو اگر فوری پانی پوچھے گی، کھانا پوچھے گی تو مرد کا جو ذہن ہے وہ بھی فریش ہوگا اور وہ پھر اس کے مطالبات بھی پورے کرے گا. اس میں نے پچھلی حدیث میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بیان کی تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کی تھی. آپ وہ ویڈیو ضرور سنیں تاکہ ایک بیوی کے جو حقوق ہیں آپ وہ پورے کریں اور آپ کی بیوی آپ کے حقوق پورے کرے. آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جب میرے پاس موجود ہوتے تھے تو آپ رات دیر تک نماز ادا کیا کرتے اور تلاوت کلام پاک کیا کرتے. جب آپ نماز ادا کر لیتے تھے تو اس کے بعد آپ دیکھتے تھے کہ میں تو آپ سے کیا مجھے اپنی ساری باتیں کرتے تھے اور میں شیئر کیا، یعنی اپنی آواز کی طرح خوبصورتی سے حقوق کیا کرتے. اور اگر میں سو رہی تھی تو نبی مکرم بھی آرام فرماتے تھے، یعنی زبردستی والا کوئی معاملہ نہیں تھا.
इस तरह हम नबी मुकद्दस की सीरत पर अमल करके अपने घर के लोगों को खुशगवार कर सकते हैं। और अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो हमारे बच्चों पर भी असर होगा, वो फील करेंगे कि उनकी परवरिश जो है वो तरह नहीं हो सकेगी जैसी हम चाहते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी उन अज़वाज के लिए, उन बीवियों के लिए जो चाहती हैं कि हमारे घर के माहौल को हम खूबसूरत बनाएं, तो वो अपने खामन के हुकूक को पूरा करें। और खामन को भी उन शोहरों को ये कि पहले अपनी अज़वाज के, अपनी बीवियों के हुकूक पूरा करें, ताकि बदले में उनकी जो अज़वाज हैं वो उनके हुकूक पूरे करें। उम्मीद है आपको मेरी ये चंद बातें, चंद दलाइल जो मैं कुरान और सुन्नत से आपके सामने पेश करता हूँ पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। इंशाअल्लाह इसी सीरीज की अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह।